یہ عرس ساجدی کا عظیم الشان پروگرام اب اختتام قریب الاختتام ہے۔ میر مجلس رونق بزم شمع جمن صاحب سجادہ دربار سنت میر درو دہلی حضرت علامہ حضور سید جاوید میاں صاحب اللہ کی دعائیہ کلمات اگر ہم نہ سماعت کریں تو یقیناً ایسا لگے گا کہ ہم سمندر کے قریب رہ کر بھی تشنب ہو کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ لہذا ضرور یہ ہے کہ جام معرفت پینے کے لیے ہم حضور پیر طریقت کے نورانی کلمات کو سماعت فرمائیں۔ آئیے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت شہزادہ سلطان الواعظین حضرت علامہ حضور سید جاوید میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قولہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ گفتگو کرنے سے قبل اپنی طبیعتوں میں بیداری لانے کے لیے ہم سب مل کر آئیے، میرے ساتھ مل کر ہندوستان کی سرزمین سے اپنے خیالات کو مدینے کی سرزمین تک لے کر چلے۔ تصور کے لیے کسی ٹکٹ کی، کسی پاسپورٹ کی، کسی ویزا کی، کسی پیسے کی ضرورت نہیں۔ تصور وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے جو بغیر کسی خرچ کے، کسی ویزا کے چاہے جہاں جڑ جاتا ہے۔ تصور ہے نا، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر یہ انعام نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جائے۔ لیکن دھیان رکھا کریں، ہر کام کے لیے محنت ضروری ہے۔ کچھ کرو گے تو کچھ ملے گا، یہ نظام قدرت میں شامل ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ میرے بندو کچھ کرو، میرے بندو کچھ کرو تاکہ میں تم کچھ کرو تاکہ میں، حالانکہ وہ اپنے وعدے پر اس سے بڑھ کر وعد اللہ حقا، اللہ سے پکا وعدہ، سچا وعدہ، مضبوط وعدہ کسی، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ کرو میرے بندو، کچھ کرو، ہے نا؟ تو کچھ کرنا تو پڑے، محنت کرو گے تو کام بن ہی جائے، محنت کرو گے تو تصور اپنا باندھ لو، یہاں کھجوری کی سرزمین گلی نمبر 10 بی بلاک،
میں بیٹھ کر کے ہم اس وقت کھجوری میں نہیں بلکہ ہم تو گنبد خضرا والے کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور جھوم کر کہو میرے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم۔ یہ پریکٹس میں نے کرا دی، کلاس دی ہے، استاد سبق دینے کے بعد کہلوا دیتا ہے، محنت شاگردوں کو کرنی پڑتی ہے۔ یہ میں نے ایک راستہ آپ کو بتا دیا۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 320 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ کتنی مرتبہ؟ یعنی 60۔ پوچھا کس وجہ سے، کون سا عمل؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حدیث کا درس دیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، باوضو رہتا ہوں، اس وجہ سے دیدار ہوا نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 60 مرتبہ میں نے نبی کا دیدار کیا، نبی پر درود پڑھنے کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے۔ تو میں نے جو ابھی کہا تھا نا، تصور کے لیے کسی پاسپورٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہے، روز ابھی بستر پہ لیٹ کے تصور باندھنا، آج یہاں سے سبق لینا۔ اور میں تو یہ دعوے سے کہتا ہوں، علامہ صاحب مفتی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں، قسم خدا کی کروڑوں وظیفے ایک طرف اور درود پاک وظیفہ ایک طرف، سارے وظیفے فیل ہو سکتے ہیں لیکن درود پاک کا وظیفہ فیل نہیں۔ کیوں مارے پھر رہے ہو؟ حضرت وظیفہ بتا دیں، یہ بتا دیں، وہ بتا دیں، اس کے لیے بتا دیں۔ اچھا تم کہتے ہو یہ مالدار ہونے کی نہیں بتا دیں، حضرت کو وظیفہ بتا دو مالدار ہونے کی نہیں۔ تم بڑے نادان ہو لے، ارے مالدار ہونے کا وظیفہ بھی درود پاک، مالدار ہونے کا وظیفہ بھی کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، مالدار ہوتے چلے جاؤ، نام محمد کے اندر برکت ہی۔ اور میں بتاؤں آپ کو، دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اللہ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے نا، لیکن وہ نکات سمجھنے، وہ نکات سمجھنے ہیں کہ جو کرنے میں ہلکے ہو اور وزن میں بہت، انداز ایک دکھ رہا ہو، فائدے دو ہو رہے، انداز ایک دکھ رہا ہو، فائدے تو ذہن یہ ہے کہ کروڑوں وظیفے ایک طرف۔ اب یہ اس پہ سن لے دوسری بات، ذکر تو اللہ ہی کا سب سے بڑا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا، اللہ کا ذکر ہی، لیکن یہ اللہ کا ذکر بڑا کن لوگوں کے لیے؟ مفتی صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں، میرے جیسے پتہ نہیں کہ کتنے شاگرد ہیں، الجامعۃ الاشرفیہ کے استاد الاساتذہ ہیں، تو میں نے سمجھے نہیں یہ سادہ صورت حال میں دیکھ کر
استادوں کے استاد ہیں، اور اہل سنت کی سب سے بڑی ہندوستان میں اسلامی یونیورسٹی جو ہے نا وہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک، وہاں کے استاد۔ تو میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں، لیکن میں تو ایک طالب علم ہوں، میں کچھ نہیں آتا، میں تو خاک کر اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا ذکر سمجھنا ہے اس بات، یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ اگر اللہ کا ذکر رام جی لال کرے تو وہ کیا بڑا ہو جائے گا؟ تارا سنگھ کرے نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا ذکر بڑا جب ہے جب محمد عربی کی نسبت پر کیا جائے، اگر محمد عربی کی نسبت نہیں تو پھر لا کے ذکر کرے تو بڑا نہیں۔ ایک کافر مشرک بت پرست لا کے کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اس کے لیے بڑا اس کے لیے، کیونکہ بڑا جب ہوگا جب اس میں نسبت مصطفیٰ داخل، یہ بڑا ان کے لیے ہے جو غلام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی تو پھر یہیں سے ایک بات کہ اللہ کا ذکر کرو، ہو اللہ کا ذکر کریں، ہو اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ، موت آ جائے اسی قبر میں چلے جائیں، میدان محشر اللہ کے ساتھ دفتر کھولا جائے، اس میں دیکھا جائے سارا دفتر بھرا ہوا ہے اللہ اللہ سے، حکم کیا ہوگا؟ روک دو اس کو، ابھی نہیں اس کے لیے، اس کے سارے دفتر میں دیکھ جانا اللہ اللہ تو لکھا ہوا ہے، کہیں محمد محمد نہیں لکھا ہوا، کہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر حضرت کیا کریں؟ تو وہ کام کرو نا، کاروباری آدمی ہو، بزنس مین آدمی ہو، یہ نوجوان بھی ہیں، جینز کی پینٹ لینی ہو تو وہاں جائے گا کہ جہاں سیل لگی ہے، یار وہ بتا دکان جہاں سیل لگی ہے، جینز کی پینٹ خریدنی ہے، مجھے سوٹ خریدنا ہے، حضرت وہ دکان بتائیے جہاں پر سیل لگی ہو۔ بھائی سیل تو سبھی کر رہے ہیں، تو نہیں وہ سیل جہاں لکھا ہوا ایک کے ساتھ ایک فری، ایک کے ساتھ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہوگا۔ اچھا ایسا دنیا میں تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں جو اپنی جیب سے آپ کو کچھ دے، انہوں نے دکان کھولی ہے، بڑے بڑے بلب جلنا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، نو کریں کیا کریں، جاتے پانی بیچتے آ رہے ہیں، تو میاں ایسے تو ایک دن خالی تجوریاں ہو جاتی ہیں، ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں، چلیے وہ دکان بتاؤ، جینز خریدے، بہت بڑھیا جینز پینٹ، ایسی پینٹ بتاؤں پہنوں گا میں کہ جب سجدے میں جاؤں گا تو آدھی نیچے اتر رہی ہوگی، آدھی ایسی پینٹ پہنوں گا، اور اس کے ٹی شرٹ بھی ایسی پہنوں گا، ہاں نیچے کا بھی نظارہ اور اوپر کا بھی نظارہ، بہت بڑھیا۔ میں نے چائنا کی منگائی ہے، جاپان کی، کوریا کی، یہ میں بیچ میں ذرا سا آگے ادھر ادھر آ جائیں، وہ دکان بتائیں جہاں سیل لگی ہو۔ بھائی سیل کیسی کہ جہاں ایک کے ساتھ ایک سوٹ لینے کے لیے، پینٹ لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے اسکیمیں پڑھتے ہیں، وہ لالچ دیتے ہیں، لو ایک کے ساتھ ایک فری۔ اچھا کوئی بھی قانون ہے، کوئی بھی نظام ہے، ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو قرآن سے ہٹ کر قانون بنے یا مشن بنے یا پروگرام بنے۔ یہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو اس چیزوں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کورس کرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ خالی یہ آئیڈیا بتانے کے پیسے لیتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ 1 لاکھ روپیہ روز کیسے کمائیں گے، لیکن ہم اس کے 1 لاکھ روپے پہلے لے لیتے ہیں۔
تعلی بتانے کے لیے نہیں، وہ یہی تو نقطے بتاتے ہیں۔ وہ نقطے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے سیکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے سیکھ لیا، آپ کے اقوال سے سیکھ لیا، قرآن سے سیکھ لیا۔ قرآن نے کہا جب اللہ کے لیے ایک دو گے تو پہلی سیڑھی 10 ہے، ایک دو تو یہاں پہ پتہ چل گیا، تو پتہ چلا کہ کوئی راستہ ایسا ہے کہ جس میں ڈبل فائدہ ہوتا ہے، ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ پھر جب ایسا ہے تو اللہ کا ذکر کیا جائے اس انداز سے کیا جائے کہ جس میں فائدہ ڈبل نظر آئے، فائدہ ڈبل۔ جب غور کیا تو پتہ چلا یہ غور کرنے والے کون تھے؟ یہ اہل علم تھے، یہ علماء ربانی تھے، یہ اولیاء اللہ کے صوفیہ تھے، مشائخ تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ کھولا، اللہ نے ان کے دلوں پہ کھولا اور انہوں نے ہمارے سامنے کھولا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرف مقطعات ہیں قرآن کے اندر، اس کا تو علم کسی کو بھی نہیں، نبی کو بھی نہیں تھا۔ توبہ توبہ، میں کہتا ہوں یہ بیوقوف ہیں، کہتے ہیں اس کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ جب میں نے تحقیق کری، کوشش کری، جب میں گیا اس کے اندر تو میں نے اندازہ لگایا، پہلی بات تو یہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ادھورا پڑ جائے، قرآن کا علم، جبکہ آپ نے مکمل، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کا علم کسی کو نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس کا علم ہما شما کو نہیں ہے، ہیرے ہیرے نتو خیرے کو نہیں ہے، اس کا علم علماء ربانی کو ہے، اس کا علم اولیاء اللہ کو ہے۔ انہوں نے جب اس پر غور کیا، انہوں نے جب دیکھا الف لام را، انہوں نے جب دیکھا کہیں لکھا ہوا ہے حامیم، قرآن کی سورت ہے، ایک سورہ ہے جس شروع ہوتی ہے نون والقلم، ہے نا؟ اب یہ الگ الگ صورتوں میں الف لام را، حامیم، نون، جب ان کو الگ الگ دیکھ کر اہل علم میں، علماء ربانی، علماء حقانی نے، اولیاء اللہ نے، صوفیہ نے جب نگاہ دوڑائی تو فرمایا کہ رب نے ہمیں محنت کرنے کے لیے اپنے نام کو پھیلا دیا، اب اس کو جمع کر دو تو الرحمن ہو جائے گا، الرحمن کیا ہو جائے گا؟ محنت کرنی پڑے گی۔ تو پھر پتہ چلا جب یہ غلاموں نے سمجھ لیا اس کا علم الرحمن ہے، تو اس کا پتہ چلا کہ علم جو ہے وہ پردے میں نہیں، لیکن اس علم کو جاننے کے لیے عام دماغ کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے دماغ بھی وہ چاہیے، اس کے لیے دل بھی وہ چاہیے۔ وہ باتیں ان پہ کھل اللہ والوں پہ کھل ساری باتیں، بھئی ایک عالم ایک مفتی ہے، یہ بیٹھے میں مفتی رہا، جو اللہ مفتی کے دل پہ کھولے گا وہ عالم کے دل پہ، وہ اس کی مسند ہی نہیں، تبھی تو اس کو مفتی بنایا گیا۔ دارالفتہ جسے ملتا ہے، عالم کے پاس علم ہے لیکن مفتی جو باریکیاں سمجھے گا وہ عالم بھی نہیں سمجھ رہے، جو عالم، جو مفتی جو سمجھے گا اس کی گہرائیوں کو جو اللہ کا ولی سمجھے گا وہ عالم نہیں۔ بغیر علم کے کوئی ولی بھی نہیں بنے گا، یہ دھیان رکھنا، بغیر علم کے۔ ہاں علم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ اب علم کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت علم پہ، ہاں اب اس منزل تک پہنچتے پہنچتے اگر 1000 آدمی چلنا شروع کریں تو 1000 میں سے 995 تو لڑکھڑا کے راستے میں گر جائیں گے، شاید 5 ہی پہنچ پائیں گے، شاید وہاں پر کتنے پہنچ پائیں گے؟ 1000، وہ بھی نہ پہنچ، تو ایک دفتر میں لکھا ہوا اللہ اللہ بس۔ تو اہل علم نے جب غور کیا
کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، لیکن بڑا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جن کے پاس نسبت ہے رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہم وہ کیوں کام نہ کریں، وہ کیوں کام نہ کریں جس میں نفع زیادہ ہو؟ تو سمجھ میں آیا کہ اس کا نام ہے درود پاک۔ جب یہ نے درود پاک پڑھنا شروع کرا، اسے کوئی اور ذکر اچھا ہی نہیں لگتا، کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ اللہ کر، لیکن یہ کہہ رہا ہے نہیں، میں تو محمد محمد کروں گا، میں تو نبی کا درود پڑھوں گا۔ کل قیامت کے دن موت اس کی ہو گئی، قبر میں پہنچا، میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوئی، دفتر کھولا گیا، دفتر کے اندر درود ہی درود لکھا ہوا تھا، درود ہی درود لکھا ہوا تھا۔ رب نے فرمایا لے جاؤ اس کو دولہا بنا کر جنت میں داخل کر دو۔ اے مولا اس میں تو تیرا ذکر ہے ہی نہیں۔ کہا یہ میرا ہی تو ذکر ہے، جب اس نے محمد محمد کیا تو اس نے محمد کا ذکر نہیں کرا بلکہ میرا ذکر کرا۔ اچھا آپ دیکھیں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی، سمجھ رہے؟ اللہم میں وہ بات بول رہے ہیں، اللہم آپ سے میں کہوں بھائی درود پڑھئے تو آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی، میں کہوں درود پڑھئے، حضرت درود تو پڑھ لو، کہاں پڑھ رہا تم تو کہہ رہا اللہم، ارے حضرت شروع تو یہی ہوتا ہے۔ تو درود وہ عمل ہے جس میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دو فائدے ہو گئے نا پھر ایک ذکر میں، ایک کام میں یہ اسکیم ہے، یہ کام یہ اسکیم ہی کام، اور جب اس کو کوئی پکڑتا ہے نا تو اس کو منزلیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آج جن کی یاد ہم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، دہلی کی سرزمین پر 1932 کے اندر بازار سیتارام میں گلی جھمن انگریز سید سردار علی کے گھر کے اندر یہ مولانا سید ساجد علی نقشبندی دہلوی پیدا ہوا 1932 کے 1932 میں۔ چاند کی تاریخ تو صحیح معنوں میں مجھے پتہ نہیں، لیکن انگریزی جو تاریخ ہے وہ 15/4/1932 ہے، یعنی چوتھا مہینہ۔ لیکن اب غور کیا جائے تو نسبت کتنی پیاری ہے۔ اگر انگریزی مہینوں میں تلاش کیا جائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپریل وہ نسبت اس اعتبار سے برکت ضرور دکھائے۔ 1932 دلی کی سرزمین، بازار سیتارام، اور بازار سیتارام میں گلی جھمن انگریز جس کو اس وقت گلی پنڈت شدامہ کہتے ہیں، وہاں ایک سید صاحب جن کا نام سید سردار علی، بڑے عاشق حسین تھے، سید تھے لیکن اس کے باوجود بھی اولاد حسین میں تھے، لیکن پھر بھی کتنے عاشق تھے، کتنے عاشق تھے۔ یہ کپڑے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو امام حسین، یہ چیز رکھ رہے ہیں تو امام حسین، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں تو امام حسین۔ زندگی کے اندر کبھی کوئی نقصان کا سامنا نہیں ہوا، ایسے عاشق۔ یہ سید سردار علی کے گھر کے اندر 3 فرزند پہلے پیدا ہوئے، لیکن وہ پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیارے ہوئے۔ ادھر بچہ کنیز فاطمہ کے بطن سے ظاہر ہوتا تھا، مولانا سید ساجد علی نقشبندی دہلوی کی والدہ کنیز فاطمہ۔ کل فاطمہ کا ذکر سننا ہے تو جب نسبت فاطمہ حاصل ہو جائے کنیز کو تو کہیں نہ کہیں تو رنگ لائے گی۔ ہاں ان کے بطن سے 3 فرزند پہلے پیدا ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔
اس وقت کے اندر چیچک کا مرض چلا ہوا، چیچک ایک بیماری، چیچک جیسے آج یہ کرونا، ہر دور کے اندر ایسے عجیب بیماری، کبھی پولیو کی بھی بیماری، آج تک ٹیکے لگ رہے ہیں، پولیو کے ٹیکے لگتے ہیں، دوائی پلائی جاتی ہے، ایسے پہلے ہمارے بچپن میں چیچک کے ٹیکے لگا، بہت سارے پرانے لوگوں کو دیکھو گے یہاں پہ نشان ہے، کہیں گئے بھئی کہیں گے نشان ہے، یعنی چیچک کے ٹیکے لگے، چیچک کے، میں نے آج تھوڑی سی بات نہیں اس لیے سنائی کہ لوگ کہتے ہیں حضرت کبھی، اب ان باتوں کو لوگ کہیں جی اپنے گھر کی تعریف کرنے بیٹھ گئے، ویسے ملتے ہیں اکیلے میں کو بات ہو گئی سنا دی، لیکن میں نے کہا آج سب کے سامنے تھوڑی کو ایک دو چار باتیں رکھ دوں، کیا ہیں یہ حضرت مولانا سید ساجد علی اور اس پلیٹ فارم پر کیسے آئے؟ یہ 55 سال تک اللہ کے بندوں کو قرآن اور حدیث کا درس دینے والا جب دنیا سے جاتا ہے نا تو صرف 243 روپے جیب کے اندر چھوڑ، کتنے؟ ابھی سلیم صاحب، یہ ہندوستان کے اندر نام کمانے والا، ہندوستان کا نامی، کوئی شہر ایسا نہیں ہندوستان کے اندر جہاں ساجد جہلوی کو کوئی نہیں جانتا ہو، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مشائخین کے ساتھ، یہ ہمارے صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے پردادا پیر کے ساتھ بیٹھے ہیں، خواجہ احمد حسن، علامہ ارشد القادری، مناظر ہندوستان، مناظر اہل سنت، جو مبلغ ایشیا یورپ، جنہوں نے لندن جیسی جگہ کے اندر چرچ خرید کر مسجد بنوا، وہ پوری ٹیم ہے ان کی، اکیلے نہیں، شاہ احمد نورانی صاحب، سید احمد قاسمی صاحب، پاکستان سے وہ حضرات، آپ نے شاید نام نہ جانتے ہو، جانتے ہیں، بڑے عالم تھے شاہ احمد نورانی صاحب، سید احمد قاسمی صاحب، پیر کرم علی شاہ صاحب، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، وہ علامہ ارشد، وہ حضور فیض العارفین علامہ غلام آصف یار، یہ ہمارے غریب خانے پر حضرات آ کے قیام کرتے، دلی کے اندر یہ جو دور ہے نا 90 سے پہلے کا، 90 سے سنی عالم آتے ہوئے گھبراتے، مشاہد بھی آتے تھے تو بجر دی حاضری دی، محبوب پاک فاتحہ پڑھی اور یہ نکل، 90 سے پہلے، تو 90 کے بعد کروٹ ہوئی، اور میں تو آپ کو اس سے پہلے یہ سنا، 47 کے بعد علماء اہل سنت اور مشائخین کی توجہ دلی کی طرف نہیں گئی، دلی کی طرف سے ہٹ گئی، تو دوسرے لوگوں نے کیپچر کر لیا، وہی چھاپتے چلے، لیکن الحمدللہ اصل ہی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف مڑتی ہے، اپنی اصلیت کی طرف مڑتی ہے نا، لاکھ تمہارا خمیر خوشب ہو گیا ہو، لیکن خمیر تو خمیر ہے، خمیر، ہاں خمیر ابھی ہمارا خوشب ہو گیا، لیکن ذرا سا چھینٹا پڑے گا تری آ جائے، دوبارہ سے خمیر کی ضرورت نہیں، ہماری رگوں میں وہ خون، وہ چیزیں، وہ چاشنی دوڑ رہی، وہ دوڑ رہی، تو اس زمانے میں چیچک کا مرض، جیسے امام ربانی مجدد الفسانی کو تلی کا مرض، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہو گئے، امام ربانی کو کہہ دیا، اب یہ جب ماں کی گود میں پیدا ہوئے تھے نا تو تلی کا مرض تھا، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کسی نے کوئی اب نہیں بچے گا، یہ بچہ اب نہیں بچے گا، اب نہیں بچے گا، تو ان دنوں کے اندر حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالحق کے گھر آیا جایا کرتے تھے، قریل تعلق تھا پیر صاحب سے، جیسے ہی حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، حضرت شاہ کمال کیتلی، ان کے پوتے شاہ سکندر کمال کیتلی کیتھل کے اندر ان کی درگاہ ہے،
جب وہ آئے تو آتے ہی امام ربانی کو ان کی گود میں دے دیا ان کی والدہ اور آنسو بہانے لگے رونے لگے یا باپ ہی سنبھالے. حضرت شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ نے توجہ فرمائی اور غور کیا اور اپنا لعاب دہن ڈالا امام ربانی کے حلقے اور فرمایا اے شیخ احمد کی والدہ گھبراتی کیوں ہو؟ تمہارے بچے کی عمر جو ہے وہ اچھی ہے اور اللہ دین کا بڑا کام لے گا اس سے. اور اس کے بعد سے امام ربانی جو تھے وہ تندرست ہوتے چلے جائے. تو یہ ایک ماحول بنتا ہے. اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے پہلے مشکلات سے. تو سید سردار علی کیا 3 بیٹے ہوئے مر گئے انتقال ہو گیا. پھر چوتھے نمبر پر پھر بیٹا پیدا ہوا چیچک مبتلا. یہ ہاتھ میں پرانے لوگ یہاں ہمارے آپ سلیم انہوں نے تو دیکھا ہوگا اور جو صحبت میں رہے ہوں گے دیکھا ہوگا. وہ چیچک تھی میرے مرشد میرے والد کے ہاتھ میں چیچک تھی. ہاں کیونکہ اندازہ اس سے ہوتا تھا اکثر لوگ نا نگاہ رکھتے تھے اور خاص کر عالم کو زیادہ رکھتے تھے. تو اکثر میرے والد گرامی جو ہے وہ اس الٹے ہاتھ سے کھایا کرتے لیکن مجمع میں اکثر خیال بھی کرتے تھے. تو جب وہ خیال کرتے تھے وہ خیال جب کرتے تھے کہ بھئی لوگ جو بہت ہیں نگاہ رکھتے ہیں تو وہ ہاتھ جب اس طریقے سے ہاتھ اس طریقے سے جاتے یا پھر اس طریقے سے انہوں نے ہاتھ پورا یہ وہ یہاں چیچک یہاں چیچک. یہ تو بات کی باتیں ہوں گی. جب پیدا ہوئے تو چیچک کی ڈاکٹروں کے پاس جب گئے ڈاکٹر نے کہا ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کیا کہا؟ ہاتھ کاٹنا پڑے گا. یہ بچہ بچے گا نہیں. چیچک کی بیماری میں ہے اور اگر اسے بچانا ہے تو ہاتھ کٹوانا پڑے گا اور نہیں تو یہ بچہ. اب 3 پہلے دے چکے تھے. کہا کچھ بھی ہو جائے نہ ہاتھ کٹوائیں گے نہ کوئی علاج کریں گے. اب جن کا یہ ہے انہیں کے سپرد کر دیتے اور امام حسین کے نام کی پٹی گلے میں باندھ دی. اے حسین تم جانو, اے حسین اب تم جانو, تمہارے حوالے کر دیا. وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام کی پٹی جو گلے میں باندھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے چکے تھے کہ بچے گا نہیں. اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی, ایسی پیاری زندگی عطا فرمائی کہ 55-60 سال تک اللہ کے بندوں کو قرآن و حدیث کا درس اور 35 برس تک تو ایسی جگہ درس دیا. میں حضرت سے کہوں گا یہ باتیں اگر ذہن میں آ جائیں تو کل سے یہ کام شروع کر دیں. تھوڑا تھوڑا کتاب چاہے 4 ورقی ہو, اگلے سال 8 ورقی کر دیں گے. پھر تھوڑا تھوڑا کچھ کام کر دیں گے. اس میں یہ آج کے اور کل کے جلسے کا بھی لکھ دیا جائے. یہ پروگرام ہوا, یہ نعت شریف پڑھی گئی اور تھوڑا تھوڑا کر کے پھر آگے ہو جائے انشاءاللہ. کچھ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں آگے. میں وقت بہت ہو گیا ہے, سردی بہت ہو رہی ہے, لیکن مجھے معلوم ہے تم جو ہے نا مجاہد ہو, جہاد کرنے میں پیچھے نہیں ہو. میں آزما چکا ہوں تمہیں پورے کرونا کے اندر. میں کرونا میں دیکھ چکا ہوں جب لوگ گھروں میں چھپ رہے تھے تم میدان میں. میں تم سب کو آزما چکا ہوں. اللہ تمہیں ایسا ہمیشہ مجاہد رکھے. سردی بہت ہو رہی ہے, نیچے سے بھی لگ رہی ہے اوپر سے بھی لگ رہی ہے, دائیں سے. انہوں نے نام کے لگا دی سردی تو سردی ہے. تم 10 لحاظ بول لو پھر بھی لگے. میں خدا سے وہی لڑائی. خدا نے اپنا نظام تو دکھانا ہے نا, اپنی قدرت تو دکھانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بہرحال انتظام کیا ہے.
اللہ انتظام کرنے والوں یا کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں تو اس کا کچھ تو اثر ہوگا، لیکن میں جان رہا ہوں۔ اچھا ایک بات بتا دو بس، دیکھو میں زیادہ ویسے وقت نہیں لوں گا، لیکن تھوڑی سی بات جو سنانی ہے، بالکل سچے سچے کتنے لوگ سننا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے بتا دو۔ میں بالکل دیکھو مجھے اتنے دن سے آپ جانتے ہو، میں برا نہیں مانتا، میرے کو شوق بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں لوگ آتے ہیں میں تو کہتا ہوں آپ کریں تقریر، آپ کریں آپ کریں، مجھے تو سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن پھر بھی ہاں آپ کہیں گے نہیں حضرت بہت دیر ہو گئی سلام پڑھنے، تو مجھے اس کو برا نہیں کہ میں جان رہا ہوں کہ کتنے مجاہد ہو، 4-5 گھنٹے ہو گئے تمہیں، 4-5 گھنٹے ہو گئے بیٹھے بیٹھے۔ ہمارے سید صاحب کو تو ابھی میں بس شروع کر دی، میں تو سوچ رہا تھا سید صاحب کو بھائی کوئی چادر کوئی کمبل بھی لا کے دے دو۔ ہاں ارے وہ جاکٹ کیا کام کرے گی، اپنا وجود دیکھو اور سید صاحب کا وجود دیکھو۔ تو میں اتنے موٹے تندرست کو سردی لگ رہی ہے تو سید صاحب کو نہیں لگے گی؟ اچھا پیروں میں پہن لیا ذرا ایک مرتبہ گرم گرم ماحول میں وہی تصور، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اچھا یہ دیکھنا میرے ماتھے کی طرف ذرا، پسینہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو مجھے نہیں لگ رہی ہوگی سردی۔ اب یہ سمجھ لو یہ ذکر کتنا بابرکت ہے، یہ سردی کے اندر گرمی پیدا کر دیتا ہے اور گرمی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو ہمیں تو وہ جہنم کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والا ماحول چاہیے، وہی ذکر سے ہی ہوگا۔ وہ جہنم کے انگارے ٹھنڈے ہوں گے وہ اسی ذکر سے ہوں گے۔ دیکھ لو میں یہ دیکھ لو میرے پسینے آ رہا ہے نا، یہ کہاں کی بات ہے، یہ ذکر کی تو بات ہے۔ ابھی میں مفتیاب کر رہے تھے انہیں بھی ہو رہا، جب ذکر میں آدمی لگتا ہے تو سردی بھی دور بھاگنے لگتی ہے، ہاں اور گرمی بھی دور بھاگنے لگتی ہے، سمجھ رہے؟ تو 38 برس تک 35 سے 38 برس تک ایسی جگہ خطاب کیا جہاں بڑے بڑے امید رکھتے ہیں کہ یہاں مجھے موقع مل جائے، بڑے بڑے امید رکھتے ہیں، بڑے بڑے خواجہ خواجگاہ معین الحق سنجری ثم اجمیری حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دربار کے اندر ذکر امامین کریمین داستان کربلا مسلسل 35 سال خواجہ پسند کا خطاب تھا کہ جب تک زندہ رہو گے ساجد میاں تمہیں بیان کرو۔ ہاتھائے نور میں ظہر سے اثر تک بیان کرتے تھے، ہاتھائے نور میں ظہر سے سردی گرمی کوئی بھی کوشش کے قریب، میں نام نہیں لوں گا آپ سب جانتے ہیں، عالم تو سبھی جانتے ہیں، حضرت بھی جانتے ہیں، پیچھے لگا رہا زندگی بھر وہ جگہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے۔ انجمن معینیہ فخریہ کے اندر ووٹ ڈالے گئے، 30 پرچیاں ڈالی گئی، دونوں کا نام 30 پرچیوں میں 28 پرچیاں یہ دہلی کی سرزمین پہ پیدا ہونے والے اس آل رسول کے نام پر اٹھی جن کو ساجد دہلی کہتے ہیں۔ 30 میں سے کتنی؟ وہیں انجمن کے لوگ کہنے لگے آپ تو خواجہ پسند ہیں، کیا ہے آپ کو؟ اور کوئی کسی سے کوئی نذرانہ کا مطالبہ نہیں، کچھ نہیں، اور بڑے بڑے لوگ بلاتے ہیں، بمبئی والے، احمد آباد والے، گجرات والے کہ 10 دن آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کو یہ نذرانہ دیں گے، ہم آپ کو یہ موٹے نذرانے ملتے ہیں بمبئی، حضرت جانتے ہیں پوری طرح، جو لوگ اس سفر کرتے ہیں انہیں معلوم، احمد آباد، بمبئی اور ایم پی یہ کچھ علاقے ہیں جہاں موٹے نذرانے ملتے ہیں، لوگ بھاگے جاتے ہیں سونے کی چڑیا سے۔
بمبئی کے میمن لوگ کہتے تھے، تھانہ مہاگیری ممبرا کے لوگ کہ حضرت 10 دن ہمیں دے دیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ میاں تم مجھے بہت بڑے بڑے نذرانے دے سکتے ہو، موٹے موٹے نذرانے دے سکتے ہو، کیا خواجہ پیر کی نظر دے سکتے ہو؟ میں خواجہ کا در چھوڑ کے پھر وہاں سے فارغ ہو کر آتے تو دلی میں پہاڑی میں مسجد برج والی میں 10 دن بیان کرتے، کوئی کسی سے نظر جو خواجہ صاحب کی طرف سے آ گیا بس اپنے چلتے جیسے اس طرح میں تھوڑا آگے تو پھر واپس کرتا ہوں۔ امام عالی مقام امام حسین کے نام کی پٹی گلے میں ڈال کیا بس اے امام اب آپ جان، کیونکہ اب وہ تھے نا عاشق حسین، عاشق یہ حضرت مولانا سید قیصر خالد صاحب کے لیے بڑا زبردست یہ میٹر ہے، اور حضرت تم یہ جب دلی میں آئے ہیں اس وقت سے میرے والد کے پاس آتے ہیں، یہ مولانا اشفاق صاحب ان کی داڑھی واڑی نکلے گی جب ہمارے غریب خانے میں حضرات آتے ہیں، یہ لوگ وہاں سب حاضر ہوتے ہیں، مولانا شکیل جائز، جلیل نظامی اور سب مطلب یہ سب حضرات آتے ہیں، کیونکہ معلوم تھا دلی میں کوئی ہے، دلی میں کوئی ہے، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہی حضرات کہتے ہیں، میں تو کچھ جگہ جگہ لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ دلی میں اگر صحیح معنوں میں کوئی کام ہو رہا ہے زمینی سطح پہ تو وہ ایک ہی ہے، یہ لوگ سب کہتے ہیں کہ پرانی دلی میں ایک آدمی ہے جس کا نام جاوید نقشبندی ہے، مسلطن دربار اہل سنت، ایسے پہلے بھی پتا تھا لوگوں کو بھئی سنی اگر کوئی ہے ٹن ٹن تو وہ ایک یہ پہاڑی موجلہ پہ چلو، ہاں ہندوستان کا اتنا نامی گرامی آدمی دربار غریب نواز کا محبوب حضور غریب نواز، لیکن جب وصال کیا انتقال ہوا تو جیب میں کتنے پیسے نکلے تھے؟ 243 روپے، اس میں سے 150 روپے کسی کے دینے تھے، یہ بھی سن کتنے؟ اب 150 نکال دو تو کتنے رہ گئے؟ یہ ایسا لوگ سمجھتے تھے ساجد دہلوی بڑا کروڑ پتی آدمی ہے، یہ حضرت تو بڑے کروڑ پتی ہیں، بڑے مالدار ہیں، کیوں بھائی قیصر صاحب ایسا ہی تھا؟ ارے حضرت تو بڑے اچھا کیونکہ چاندی کا کاروبار کرتے تھے، دن بھر کام کرنا، رات کو تقریر کرنا، بازی جگہوں پر تو ایسا ہوتا تھا جیب سے جاؤ بیٹے شرنی لے کر آؤ، چلو جاؤ، اور ایسی بستیوں میں جا کر کام کرائے جہاں کبھی عالم پہنچے ہی نہیں، اتنی مٹی میں پیر دھس رہا ہے۔ منصور کے بعد آدھا گھیڑی میں جب میرے والد گئے، وہ لوگ بتاتے ہیں آپ کے والد سے پہلے حضور مدنی میاں کو میرے والد لے گئے تھے اس بستی میں، اس زمانے میں 1995 کے اندر دارالعلوم سلطان الہند کی بنیاد رکھوانی تھی، تو اس میں حضور وہ بلانا چاہ رہے تھے عبید اللہ اعظمی صاحب، والد صاحب نے کہا کہاں بلا رہا ہوں؟ شیخ الاسلام کو بلا، عبید اللہ اعظمی کو بلا رہا ہوں، کسی دین کے مضبوط آدمی کو بلا، وہ تو سیاسی آدمی، عبید اللہ اعظمی کو چھائے ہوئے، ہندوستان سے لے کر قبرستان تک جو انہوں نے پہنچایا تھا وہ چھا گئے تھے اسرائیل لوگ، پوت سپوت اور کپوت کے کہنے پر، 3 لفظوں کے اوپر، الغرض یہ کہ صرف دیکھا جائے تو 93 لوگ میرے بڑا سرمایہ، وہ فخر سے کہتے تھے میں نے کچھ نہیں کمایا، تمہارے بیچ یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، پردہ ڈال کے بٹھا دینا، کوئی شناخت نہیں کر سکتا کہ کون بول رہا ہے، یہ جاوید بول رہا ہے یا ساجد۔ انہوں نے برملائی، ان کی کرامت ہے جو میں بولتا ہوں، یہ کرامت ہے زندہ، جو پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھے، پردہ ایسا لگتا ہے لوگ کہتے وہی بول رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیسٹ لگی ہوئی تھی قبرستان میں ایگزام میں، اور 1970 کے 75 کے آس پاس کی بات ہے، مفتی محمد میاں سمر دہلوی کے والد مفتی مشرف صاحب اس زمانے میں باڑہ اندراؤ میں ایک جگہ میرے والد کا خطاب ہوا، زیادہ تر ٹاپک تھا ان کا اصلاح معاشرہ پر اور حالات دونوں۔
عقیدے کے معاملے میں کم بولا کرتے تھے، لیکن جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں جم کے بولا کرتے تھے. مغرب کی اذان بھی ہو رہے تو نعرہ پکڑ کے پٹکنے کے لیے تیار تھے. یہ گواہ دلی کی بڑی مسجد کا امام یزید کی تعریف کر رہا ہے. دیکھا نہیں سب اس کے حمایت جو ہاتھ ڈالا نعرہ توڑ گیا اس کا. تو بھائی حافظ علی گواہیں ہیں. اور ادھر اس کا نعرہ توڑا تو آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنا مجھے نماز پڑھا دیا. یہ دے یزید جنتی یزید وہیں پہ پکڑ لیا. وہیں پہ بڑا زبردست آتا ہی ہے. میں اتفاق یہ آگے جو میرا ان کی وجہ سے نہیں سنا رہی ہے. سمجھ لے بات. یہ تو موضوع آ رہا ہے تو ان کو بلا رہا ہوں. یہ نہ بھی ہوں تو میں تو میری ماننی پڑے گی. نہیں ماننا تو مجھے کوئی بات نہیں. میں تو جو حق ہے وہ سنا رہا ہوں. ہاں کوئی اگر ویسے نہیں مانتا تو صاحب کہتے تھے مجھے یہ بھی آتا ہے. کہتے تھے میں یہ بھی جانتا ہوں. ایسے کرتے وہ انتخاب قدیری وغیرہ سب ساتھ میں تو زمانے میں جھگڑے نہیں. تو امام حسین کی مٹی جب گلے میں پڑی ساری بیماریاں بھاگنی شروع ہو گئی. باپ نے کہا بس پہلے نمبر پہ اس بیٹے کو حافظ. بیٹے کو کیا کرنا ہے؟ ہاں کچھ سال بیماری کے اندر گزرے. بچپن 32 میں پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد پڑھائی کرنے جب ڈالا گیا تو قدر کا زمانہ آ گیا 1947. اب اس کے اندر تو بڑے بڑے اکثر لوگ برباد ہو گئے. گھروں کے پتہ نہیں کون کہاں کو. پاکستان میں تو ابا پاکستان میں تو اماں انڈیا کے اندر. بیٹا پاکستان میں تو ابا انڈیا کے اندر. اب بڑے عجیب عجیب غربت نے گھیر لیا. 47 کا جب زمانہ ہوا تھا اس وقت 15 پارے حفظ کر لیے تھے. حافظ ہو گئے 15 پارے. لیکن وہ 47 کی وجہ سے بیچ میں کام رک گیا. افراتفری ذہن تھوڑا ادھر سے ہٹا. دماغ میں آئے کہ یہ فلم کے ہیرو بنے. کیا فلمی دنیا میں پہنچ گئے. بمبئی چلے گئے. آواز بھی اچھی تھی. شاعری کا بھی شوق تھا. غزلیں بھی کہی. تو کچھ بھی دماغ میں رکھ کے چلے گئے. کچھ تو ملے گا. گانے کا موقع مل جائے گا. نہیں ایکٹنگ کا ملے گا. فلمی دنیا میں چلے گئے. بمبئی کے اندر. اب بمبئی ایک دم تو کسی کو گلے سے لگاتی نہیں. ہاں ہزاروں لوگوں کے دروازوں پہ پتہ نہیں کتنی راتیں گزارنی پڑتی ہیں. انتظار کرنا پڑتا ہے کب دروازہ بند ہوگا, کب ہم چوکھٹ پہ سوئیں گے. اور صبح اٹھتے ہی بھاگیں گے. ہاں اور پھر کوئی غریب کھانے کو نہیں, کپڑوں کو نہیں, کچھ. تو حضرت فرماتے کہ ایک مرتبہ میں رات کو بھنڈی بازار کے اندر ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. ایک آواز غیبی آئی, اے ساجد تم اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے ہو, اللہ نے تمہیں دین کی خدمت کے لیے بنایا. شعبان کا آخری وقت تھا. کچھ ہی دن تھے کہ رمضان شروع ہونے والا. بس یہ جب کان میں آواز آئی دل کی دنیا بدل گئی. اور آپ کا بمبئی سے دل اچاٹ ہو گیا. آپ نے دلی کی طرف سفر کیا لیکن پیسے نہیں تھے. حضرت فرماتے میرے پاس پیسے نہیں, کھانے کو نہیں, کپڑے نہیں پہننے کو, پھٹے ہوئے کپڑے. میں پیدل چل دیا بمبئی سے دلی کے لیے. آج سوچ رہا ہوگے تم نے حضرت یہ کیا سنانے بیٹھ گیا. بمبئی سے دلی کے لیے پیدل چلتے رہے. راستے کے اندر خبر ملی کہ رمضان کا چاند آسمان پر نمودار ہے. کل پہلا رمضان ہو جائے. وہاں سے گزر رہے تھے. راستے کے اندر ایک دیہات آیا. وہ دیہات کے لوگ حافظ کی تلاش میں تھے کہ رمضان شروع ہو گیا کہ قرآن سنانے والا ملا.
اسی وقت بستی میں گزر ہوا اور اسی رات سے قرآن سنانا شروع کر دیا اور پورا قرآن سنا کر دلی کو روانہ. جو ابھی 15 پارے پڑھے تھے 15 اس آواز غیبی اللہ کی مدد سے اللہ نے اس بستی کی جیسے تیسے سفر طے کرتے ہوئے دلی پہنچے. پیدل سفر جب گھر پہنچے تو اس کے گھر والے دیکھ کر سوچ رہے پتہ نہیں کہاں سے لوٹے پیٹے آ رہے ہیں گرد آلود. بہن دیوانی بھائی کے لیے پانی نہانے کا رکھا تھا. ساری باتیں بعد میں ہوں گی. بھائی ذرا پہلے اپنے اوپر سے گرد و غبار لگتا ہے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے نہائے نہیں. محبت کے دروازے کھل گئے جس کے لیے دنوں سے چھوٹے ہوئے تھے. بس یہاں آنے کے بعد پھر وہ جو دماغ میں تھا کہ ہیرو بنیں گے وہاں سے دماغ پلٹا. پھر اس کے بعد فقیری لائن اختیار کر لی. 1953 یا 54 یا 50 کے بعد دلی کے اندر خانقاہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ خانقاہ شاہ ابو الخیر کے اندر گئے اور حضرت علامہ مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا اور پھر وہیں سے پھر دین کی خدمت کا بھی کام شروع کر دیا. دلی کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں گلی کوچا غریب امیر کیا کرے گا کوئی کام. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں اگر جذبہ ہو. تم کیا کرو گے؟ یہ ایک کھٹولا چارپائی نہیں, کیا محلہ گدھے والان ہیں ترکمان گیٹ کے پاس. ایک سوئی والان کے اندر گنجمیر خان علاقہ ہے. یہ گھوڑا بندھا ہوا ہے اور گھوڑے کے برابر میں کھٹولا پڑا ہوا ہے اور کھٹولے پہ وہ آدمی بیٹھا ہوا اپنے کھانا کھا رہا ہے. یعنی گھر میں بھی پوری طرح رہنے کی جگہ نہیں. اس گھر کے اندر بیان کر دیا آواز تقریر کہ بھئی مولانا ساجد صاحب کا بیان ہے. دیکھا کہ وہیں گھوڑا وہیں پہ لیٹے میں یہیں برابر میں ایک کھٹولی کی جگہ ہے. بس گلی میں بیٹھ گئے لوگ, وہیں پہ بیان شروع. دین کی خدمت میں لگ گئے. افسوس یہ رہا آج بھی ہے ہماری اہل سنت میں بالکل حضرت گواہ ہے سبھی. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہماری یہاں لب کشائی کرنے والے تو بہت ملتے ہیں, ساتھ دینے والے کم کم. اگر ایک جٹ ہو جائیں, وہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ خمیر جو ہے نا وہ مضبوط ہے, ایک ہلکے سے چھینٹے کی ضرورت ہے, پھر انشاءاللہ چاروں طرف وہی فضا وہی ہوا وہی رنگ ہوگا. ہر گھر سے آواز آ رہی ہوگی مصطفیٰ جان رحمت میں. یہ جو آج تم کہتے ہیں نا حضرت وہ یوں کہے گا, حضرت وہ یوں کہے گا, حضرت وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ ہماری کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ مضبوط ہو جائیں, شرمانا چھوڑ دیں. حضرت جو کہہ رہے تھے نا ڈرو مت, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شرما جاتے وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا تم چھوڑو. تم تو یہ دیکھو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے چاہنے والوں کے طریقے پر ہیں, تو یہ حق طریقہ ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. نماز کی پابندی ہو, بغیر علم کے کوئی ولی نہیں بن سکتا, بغیر نماز کے کوئی مرتبہ نہیں بن سکتا. مرتبہ ابھی حضرت نے کہا نا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کہاں ہوتا ہے, سجدے میں. یہ اصل میں حالانکہ اللہ تو یہ شرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تیری شرک سے زیادہ قریب ہے. اور شرک تو یہی ہے, یہ سر کے پاس ہی.
یہ گردن ہے، اور حضرت آپ یہ کہا جا رہا ہے سجدے میں، یہ سجدے میں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سجدے میں جب سر جاتا ہے نا انسان کا تو سارا اس کا غرور چکنا-چور ہو جاتا ہے، ساری بڑائی ختم، ساری مالداری ختم، ساری طاقت ختم، ساری خوبصورتی ختم، ہر پر سر رکھ کر یہ کہتا ہے سب سے حسین مولا تو ہی ہے، سب سے زیادہ طاقتور تو ہی ہے، سب سے زیادہ مال والا تو ہی ہے، سب سے زیادہ قدرت والا تو ہی ہے، میں کچھ نہیں۔ میری تو یہ حقیقت ہے، بس گر پڑا ہوں مولا، میں تو گرا پڑا ہوں، میں گرا ہوا ہوں، کرونا میں گرا ہوا ہوں، میں مصیبت میں، بے روزگاری میں گرا ہوا ہوں، میں بیماریوں میں گرا ہوا ہوں، میں اولاد کی پریشانی میں توڑ دیا، یہ اولاد نے مجھے تنگ کر کر کے توڑ دیا، گرا دیا، اے اللہ میں تو چاروں طرف سے گرا پڑا ہوں تیرے سامنے، بس میں گر پڑا ہوں، اٹھانا تیرا کام، اٹھانا تیرا کام۔ جب لو لگائی جاتی ہے تو وہ اس سے زیادہ تو کوئی ہے، بس میں یہ شعر پڑھ کے بعد اعلیٰ حضرت اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما۔ اب یہ آگے کے مصرے کو بس سمجھ لو جو میں سنانا ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کو، ارے جب تم راضی ہے تو ہم حساب، میں مولا گرا پڑا ہوں تو اٹھا دے، اور جب تو اٹھا دے گا تو پھر میری کوئی قیمت نہیں سمجھے گا، بس کوئی سمجھے گا، جب تو عزت دے دے گا، جب تو عظمت دے دے گا، جب تو نماز دے گا، تو اعلیٰ حضرت نے جب وہ بات سمجھی تو کیا کہہ رہا ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں۔ اور حضور سید ساجد علی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تین شعر، ناظم جلسہ، اجازت ہے تین شعر، ہاں حضرت والد گرامی، اس نور مجسم کو اس دل میں بسایا ہے، اس نور مجسم کو اس دل میں بسایا ہے، جس نور کی کرنوں کا عالم میں اجالا ہے۔ ارمان میرے دل کے گھٹ گھٹ کے یہ کہتے ہیں، کون سے ارمان، وہ ارمان قبر میں اندھیرا ہوگا، سوال ہوں گے، تنگ جگہ ہوگی، گھٹن ہوگی، گرمی ہوگی، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، وہاں کے لیے میرے ارمان یہ ہیں، ارمان میرے دل کے گھٹ گھٹ کے یہ کہتے ہیں، للہ چلے آؤ اب دل نے پکارا ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا آواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید جاوید میاں صاحب قبلہ عرس ساجدی۔ مرنے کا سلیقہ تو آتا نہیں دل کو،
مرنے کا سلیقہ تو آتا نہیں دل کو، لیکن تیری یادوں نے جینا تو سکھایا ہے۔ تھا خوف مجھے ساجد، تھا خوف مجھے ساجد رسوائی کا میں، ورنہ میں یہ کہہ دیتا ہاں میں نے پکارا۔ اس نور مجسم کو انشاءاللہ باقی باتیں پھر کسی وقت رکھیں گے، بس میں ابھی آپ کے سامنے یہ رکھ سکا کہ سفر ہوا اور خانقاہ تک پہنچے، اس کے بعد کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا، پھر انشاءاللہ کسی وقت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں ہر وقت حاضر رکھو۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، لیکن وہ بڑا اس وقت ہے جب نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نبی سے رشتہ مضبوط نہیں، اللہ کا ذکر بھی بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر بھی جبھی سمجھ میں آنے والا، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے درود شریف کیا کرو، 1 کروڑ وظیفے، 2 کروڑ وظیفے ایک طرف، اور درود شریف بادشاہ ہے نا، ہر چیز کی مقبولیت اسی میں ہے۔ بھئی کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے نا کہ جب یہ درود پڑھتا رہا تو دفتر میں کیا لکھا جاتا رہا، یہ اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ 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 لکھا جائے گا۔ یہ کیا کرنے والا؟ نبی کی تعریف کا اتنا بڑا انعام۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر